ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حکیموں کے کہنے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، میٹھا زیادہ کھائے گا، وقت پر نہیں سوئے گا، نیند پوری نہیں کرے گا، ٹینشن لے گا، شوگر کا مریض ہو جائے گا۔ دیکھیے انجام کی پرواہ نہیں کی اور اس کے بعد پھر اس کو کیا دن دیکھنے پڑے۔ اسی طرح اگر شوگر کا مریض ہے اور اگر میٹھا کھا رہا ہے تو اس کی کڈنی بھی فیل ہو سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ فالج بھی ہو سکتا ہے اور پتہ نہیں اس کو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان کو جب پتا ہے میں شوگر کا مریض ہوں، اگر میں میٹھا کھاؤں گا تو میری کڈنی فیل ہو سکتی ہے، مجھے فالج ہو سکتا ہے، مجھے کچھ اور نقصان ہو سکتا ہے۔ غرض کہ انسان کی نظر اگر انجام پر ہوگی، نقصان پر ہوگی، تو پھر وہ بہت محتاط کھائے گا، بہت محتاط زندگی گزارے گا۔ یہی ایک بات ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج لوگ پوری دنیا کے اندر جو گناہوں پر دلیر ہو گئے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں پر دلیر ہو گئے ہیں، انسان گناہ کرتا ہے مگر پرواہ نہیں کرتا گناہ کا انجام کیا ہے۔ انسان برائی کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا اس برائی کا انجام کیا ہے۔ انسان جو ہے طرح طرح کے نت نئے جرائم روزانہ ایجاد کر کے اس میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو انجام نہیں پتا۔ آئیے گناہوں کا انجام کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہے، اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کرنے کا انجام کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان اور پتھر جس کا ایندھن ہے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی لوگوں، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اگر تم اللہ کے غضب کو چیلنج کرو گے، اگر تم رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلو گے اور اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارو گے، یعنی گناہ کرو گے، انجام جہنم ہے، جہنم۔ اور یہ جہنم کیا ہے؟ اگر کوئی جہنم کو یوں ہی سراسری لیتا ہے تو یہ اس کی اپنی طبیعت ہے، لیکن اگر وہ سچا مسلمان ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا جو نقشہ کھینچا ہے اور وہ بھی جہنم کو دیکھ کر جہنم کی آگ کا ذکر فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر آج کے اس عنوان کے حوالے سے اصلاح معاشرہ کا آپ نے عنوان دیا ہے، گناہوں کا انجام کیا ہے۔ اے انجام سے بے پرواہ انسان، تھوڑی دیر اپنی بھلائی کی بات سن، اپنے نفس کو اس پر آمادہ کر، دل کے کانوں سے کسی کی گفتگو سن، ہو سکتا ہے اللہ تیری اور میری اور اصلاح کا سامان پیدا کر دے، تیری میری اصلاح کا سامان پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے، پوری دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو لے لیں، دشمن بھی اللہ اکبر جس کی سچائی کی گواہی دیتا ہو، دشمن بھی جس کی صداقت کی گواہی دیتا ہو، دشمن بھی جس کو صادق الامین کہتا ہو، وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہمارے آقا کتنے سچے ہوں گے، آقا کتنے سچے ہیں کہ دشمن نے ان کو صادق اور امین کہا ہے، دشمن ان کی صداقت و امانت کا اعلان کر رہا ہے۔ اس سچے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جہنم کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69% زیادہ ہے، یعنی کہ 69 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ بھیانک ہے۔ ایک عام سی اور سادہ سی بات، اس لیے کہ دنیا کی جو آگ ہے اس کا عام طور پر درجہ حرارت عام طور پر جو بالکل نارمل سی آگ ہوتی ہے وہ 2000
سینٹی گریڈ ہوتی ہے 2000، جس میں انسان کو ڈالا جاتا ہے تو پورا انسان جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ 2000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آگ جلانے کے لیے جیسا ایندھن استعمال کریں گے، جیسا ایندھن استعمال کریں گے، آگ کی تپش اتنی زیادہ ہوگی، آگ کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی۔ جیسے جو کاغذ سے جلے اس کی حرارت الگ ہے، جو پٹھوں سے جلے اس کی حرارت الگ ہے، جو پلاسٹک جلا کر کے آگ جلائی جائے اس کی حرارت الگ ہے، اسی طرح جو پتھر کا کوئلہ ہے اس کی حرارت الگ ہے۔ یعنی کہ آگ جیسا جیسا ایندھن کی کوالٹی چینج ہوتی ہے ویسے ویسے آگ کا درجہ حرارت تبدیل ہوتا ہے۔ جو لوگ سائنس پڑھاتے ہیں کوئی نارمل سی بات ہے، کوئی بہت مشکل ضابطہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایندھن پر آگ کی حرارت اور تپش ہے۔ سادی سی بات کے اعتبار سے 2000 اگر ہم لے لیتے ہیں اس کا درجہ حرارت سینٹی گریڈ اگر لے لیتے 2000، اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے، مطلب 1,38,000 سینٹی گریڈ۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے زیادہ ہے۔ تھوڑی دیر یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کسی مسجد کے صرف عام سے امام کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کے خطابت کا جوہر نہیں، یہ کسی ادیب کے صرف معاذ اللہ الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں بلکہ ان کے کلام کو خدا یوں بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ زبان ان کی ہے اور کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں جتنے لوگ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کوئی خطاب نہیں کرنا اس لیے کہ 10 بجے محفل ختم کر کے ہمیں خود یہاں سے جانا ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے غور کیا 2000 سینٹی گریڈ، اللہ اکبر، درجہ حرارت پر جس میں انسانی خاک بن جاتا ہے، دیواریں زمین پہ گر جاتی ہے، اللہ اکبر، جو ہے وہ پلاسٹک پگھل جاتا ہے، انسان پگھل جاتا ہے، ہڈیاں پگھل جاتی ہے، جب اللہ اکبر 1,38,000 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی جو آگ ہے اس کا درجہ حرارت ہے، جب اس میں کسی انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کا حال ہی ہوگا۔ اور ایک بات آپ کو بتائیں، دنیا کی آگ کا حال یہ ہے، اس میں اگر کسی کو ڈالا جائے تو وہ آگ مار ڈالتی ہے، دنیا کی آگ مار ڈالتی ہے انسان کو جلا کر، مگر جہنم کی آگ کی خصوصیت یہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کی آگ نہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی، وہ مرنے بھی نہیں دے گی، وہ جینے بھی نہیں دے گی، اس کی حالت یہ ہوگی اللہ اکبر، لوگ وہاں موت مانگیں گے تو ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں، آئیے ذرا گناہ کے انجام پہ نظر کیجئے، میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम ने जहन्नम का तज़किरा करते हुए फरमाया, होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान इस पे गौर करता। मेरे भाइयों, इसीलिए तो अल्लाह अकबर, सहाबा किराम जब जहन्नम का जिक्र सुनते तो रोते रोते उनकी हिचकियां बन जाती थी। उम्मुल मोमिनीन मुफ्ती चार मिल्लत अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, वो जब जहन्नम का जिक्र सुनती और जहन्नम का तज़किरा आयतों में आता कुरान की, तो इतना रोती कि आपका दुपट्टा भीग जाता और निचोड़ने की नौबत आ जाती। जैसे कपड़े धुल के औरतें निचोड़ती हैं, ऐसे सैयदा आयशा पाक का दुपट्टा अल्लाह अकबर आंसुओं से यूं भीगता था, उनके पल्लू यूं भीग जाते थे। आप अंदाजा फरमाएं, अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान की आयत मुबारक सुनी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। अज़ाब इलाही का जिक्र सुनकर फारूक आजम जैसी हस्ती बेहोश हो गई। अल्लाह का अज़ाब सुनकर के, अल्लाह के अज़ाब का जिक्र सुनकर आप पर बेहोशी तारी हो गई। आइए आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जहन्नम का तज़किरा करते फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर जहन्नमियों के सर पर जहन्नम का खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। ये कोई खतीब की बात नहीं, फिर कह रहा हूं, इसलिए कि लोग बहुत हल्के में लेते हैं अजाब की बातों, और कुछ लोगों का दिमाग ये बन गया है कि मौलाना अल्लाह तो करीम है ना, वो तो हमें बख्श दे, वो तो बड़ा मेहरबान है ना, वो तो हमें बख्श। बेशक अल्लाह करीम है, बेशक अल्लाह मेहरबान है, लेकिन अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करना ये उसकी शान करीमी का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत के वालिद बुजुर्गवार इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह को करीम जान करके गुनाह करते हो, ये तो उसकी शान करीमी का मजाक है ना। और कितना खूबसूरत जुमला लिखते हैं, तवज्जो फरमाए, लिखते हैं, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, तू अल्लाह को कादिर जानकर जहर क्यों नहीं खाता? जब वो करीम है, तेरे गुनाह पर तुझे बख्श देगा, तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने पर तुझे जिंदगी भी दे सकता है, लेकिन तूने अल्लाह को कादिर जानकर कभी जहर नहीं खाया, और तू अल्लाह को करीम जानकर गुनाह पर गुनाह कर रहा है। ये कितनी तेरी दिलेरी है और कितनी तेरी बेबाकी है। तो अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर मुजरिमों के सर पर जहन्नम की आग का खौलता हुआ पानी। यहां पर इस पर फिर तफसीरा करूं, दुनिया की आग पर जब पानी गर्म होता है तो उससे भाप निकलती, लेकिन जहन्नम के अंदर जो पानी उसमें कोई भाप ही नहीं, वहां भाप का तस्वुर ही नहीं। दुनिया की आग जलती है तो उसमें रोशनी फूटती है, जहन्नम की आग के अंदर कोई रोशनी नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, वहां अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है। और उस आग के अंदर, दुनिया की आग में सांप और बिच्छू डाले जाएं तो वो जल के मर जाएं, लेकिन जहन्नम के अंदर अल्लाह ने ऐसे बिच्छू और सांप पैदा किए हैं कि उनकी परवरिश ही जहन्नम की आग में हो रही है। अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सांप इतने मोटे मोटे हैं जैसे ऊंट मोटे होते हैं, बुख्ती ऊंट, और बिच्छू इतने बड़े बड़े हैं जैसे खच्चर बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मुजरिमों को ये सांप और बिच्छू डसेंगे तो सांपों के डसने से 70 साल तक के जहर उनके जिस्म के अंदर घूमता रहेगा और वो चीखते रहेंगे, और जब वो बिच्छू डसेंगे तो 40 साल तक के उनका जहर उनके जिस्म के अंदर घूमता रहेगा और वो तड़पते रहेंगे। लेकिन अल्लाह के
حبیب علیہ السلام کی حدیث دل کے کانوں سے سنے، وہ لوگ جو فجر کی نماز میں بستروں پر پڑے رہتے ہیں، وہ لوگ جو راتوں کو تنہائیوں کے اندر جرائم کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو عورتوں کو دیکھتے ہیں تو پاپ کی نظریں ڈالتے ہیں، عورتوں کو دیکھ کر ان کا چلنا بدل جاتا ہے، ان کا بیٹھنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے، ان کے بولنے کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، یعنی دل و دماغ کے اندر جن کے اندر پاپ ہے، پاپ، جرائم ہے، جرائم، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہاں نیکیاں کرنے والے نہیں بچے تو گناہ کرنے والے کہاں بچیں گے؟ یہاں تقوی شعار ہمیشہ نہیں رہے تو جرائم کرنے والے کہاں رہیں گے؟ اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، کہاں جانا ہے؟ کس طرف کا سفر کرنا ہے؟ آخری منزل کیا ہے؟ کس کی طرف لوٹنا ہے؟ کس کی طرف پلٹ